حامداً و مسلیہ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ مثنوی شریف کا درس جاری ہے اور آج ایک اہم پیغام کے ساتھ اور ایک اہم نصیحت کے ساتھ جو کہ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تمسخر اور مذاق اڑایا کرتا تھا اور اپنے منہ کو وہ اپنی بناوٹ میں ادھر ادھر کرتا اور اپنے ذام باطل میں وہ یہ سمجھتا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑا رہا ہوں، اور اسی مذاق میں اس کا منہ ٹیڑھا رہ جانا اور اس کو دل کے ذریعے آگاہی ملنا کہ میں نے یہ خطا کی ہے اور اس پر اس کا معافی طلب کرنا۔ اس میں جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں اور جو حکمتیں ہیں، ان کو مولانا روم صاحب ذکر فرما رہے ہیں۔ کئی ماندن دہانیاں شخص کے نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رابع تسخر برد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے ساتھ اس کا مذاق اڑانا اور اس کا منہ اسی طرح ٹیڑھا رہ جانا۔ آن دہن کئی کرد و از تسخر بے خان، نام احمد را دہانش کئی بمان۔ جس نے منہ ٹیڑھا کیا اور مذاق اڑایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے سبب، تو کئی بمان اس کا منہ اسی طرح ٹیڑھا رہ گیا جس طرح وہ کیا کرتا تھا۔ باز آمد کائے محمد عفو کن، اے ترا الطاف علم من لدن۔ وہ واپس آیا اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عفو کن، معافی کا طلبگار ہوا اور عرض کرنے لگا، اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو مہربانیاں بھی حاصل ہیں اور علم لدنی بھی حاصل ہے، تو اس لطف کا صدقہ میرے اوپر کرم کر دیجیے۔ من ترا افسوس می کردم ز جہل، من بدم افسوس را منصوب و اہل۔ کہ میں نے جہالت کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑایا، حالانکہ تمسخر کے قابل آپ نہیں، حقیقت میں تھا، اور میں نے یہ گستاخی کی اور غلطی کی کہ آپ کا مذاق اڑایا۔ یہاں سے اب مولانا روم صاحب پہلا سبق دیتے ہیں۔ چوں خدا خواہد کے پردہ کس درد، میلش اندر تانائے پاکاں برد۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کے پردے کو چاک کرے اور کسی کا پردہ دری کرے، تو اس کا میلان، جس کا پردہ چاک کرنا چاہتا ہے، اس کا میلان پاک لوگوں میں تانا زنی بن جاتا ہے۔ جس کا پردہ خدا چاک کرنا چاہتا ہے، وہ پاکوں میں عیب، تانا اور اس قسم کی چیزوں کو تلاش کرتا ہے۔ گویا اولیاء اللہ پہ تان، صحابہ اکرام پہ تان، اہل بیت اطہار پہ تان، اہل اللہ پہ تان، انبیاء پہ تان، یہ بنیادی طور پر اپنے پردے کو چاک کرنا اور اپنا پردہ پھاڑنے کے مترادف ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے پردے کو چاک کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی زبان پاک لوگوں میں تانا پہ اتر آتی ہے۔ تو اگر کوئی تانا زنی کر رہا ہو تو وہاں سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ خدا اس کا پردہ باقی نہیں رکھنا چاہتا، اور اس پر بہت ساری آیات اور احادیث مبارکہ بھی
شاہد ہیں۔ ور خدا خواہد کے پوشد عیب کس، کم زند در عیب معوبان نفس۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کی عیب پوشی کرے تو عیب داروں کے عیب بھی وہ بیان نہیں کرتا، یعنی عیب جانتا ہے اور بیان نہیں کرتا، تو فی الحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے عیبوں کو اس کے فضل، اس کے کرم اور اس کی مہربانی کے سبب چھپا رہا ہوتا ہے۔ ان اللہ ستار ویحب الستر، اللہ تعالیٰ پردہ فرمانے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور پردہ پوشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ چون خدا خواہد کہ ماں یاری کند، میل مورا جانب زاری کند۔ جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو پھر ہمیں انکساری، عاجزی، ادب اور تواضع کی جانب مائل فرما دیتا ہے کہ بندے کے وجود میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، تواضع پیدا ہو جاتی ہے، انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اور بندے کے وجود میں اللہ کے حضور زاری پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ اے خنک چشمی کے او گریان اوست، وے ہمایوں دل کے او بریان اوست۔ بڑی مبارک ہے اس آنکھ کے لیے جو اس کے لیے روتی ہے، اور وہ دل بہت ہی مبارک کا اور بشارت کا مستحق اور حقدار ہے جو اس کے لیے جل رہا ہو۔ یعنی آنکھ سے آنسو جو نکلتا ہے، اگر احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو ایک آنکھ سے نکلا ہوا آنسو جب انسان کے رخسار پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ آنسو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوف، خشیت اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے۔ از پے ہر گریہ آخر خندہ ایست، مرد آخر بھی مبارک بندہ ایست۔ ہر رونے کے بعد بالآخر ہنسی ہے، مسرت ہے، بشارت ہے، راحت ہے۔ انجام پر رکھنے والا انسان ہی تو مبارک کے لائق ہے۔ دنیا میں جو اللہ کے حضور آنکھ روتی ہے، جس آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے، تو وہ آخرت میں راحت کو، بشارت کو، نوید کو، اس کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو، یہاں تک کہ اس کے انوار و تجلیات کے مشاہدے کو آخرت میں پاتا ہے، اس کا دیدار کرتا ہے، اور دنیا میں اس کے انوار و تجلیات اور اس کے قرب کے لائق بن جاتا ہے۔ ہر کجا آب رواں سبزہ بود، ہر کجا اشک رواں رحمت شود۔ جہاں پر بارش ہوتی ہے وہاں پہ سبزہ ہوتا ہے، اور جہاں پر اشک نکلتا ہے وہاں پر رحمت الہی ہوتی ہے۔ تو دونوں طرف آپ تھوڑا سا مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا اشارہ دیکھیں، اور یہاں پر جو آپ نے ایک تمثیل قائم کی ہے اور دونوں کے درمیان ایک مناسبت رکھی ہے کہ ایک طرف آسمان سے بارش کا قطرہ زمین پہ آتا ہے تو اس سے سبزہ اگتا ہے، اور ایک طرف آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم بندے کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے اور اپنی رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔ باش چون دولاب نالاں چشم تر، تاز سہنے جانت بر روید خضر۔ فرمایا راہٹ کی طرح نالاں اور گریاں رہیں، کیوں؟ تاکہ تیری روح کے صحن میں سبزہ اگے۔ بیلوں کو پرانے دور میں کنویں کے اوپر جوتا جاتا تھا، اور بیل جو ہے اس کے ارد گرد چکر لگاتا تھا، وہ گھومتا تھا، کنویں سے پانی نکلتا تھا، جس کے نتیجے میں جو کھیت تھے ان کو سیرابی ملتی تھی، اور وہاں سے سبزہ، چارہ، باغ، پھول اور
مہک آتی تھی۔ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں جب تو اپنے دل میں اس کی خشیت رکھ کے اپنی آنکھوں سے اس مالا کو اور اس گھیرے کو تو بار بار آنسوؤں کے روپ میں ایک تسبیح کی کیفیت دے گا، تو جس طرح بیل جو ہے وہ اس کنویں کے گرد گھومتا ہے تو سیرابی کے نتیجے میں سبزہ اگتا ہے، جب تیری آنکھوں کا کنواں جاری ہوگا، اس سے آنسو ٹپکتے رہیں گے، وہ تیرے روح کے گرد تاثیر کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کو آبیاری ملے گی، دل زندہ ہو جائے گا، روح بیدار ہو جائے گی، تیرا سینہ انوار الہی کا مرکز بن جائے گا۔ پھر یہاں شادابی کیا ہوگی؟ نور الہی کی، ذکر الہی کی، محبت الہی کی، شوق الہی کی، وجدان کی، عشق مصطفیٰ کی، اور یہ ایسا سرسبز و شاداب ایک باغ اور مہکتے ہوئے پھول کھلیں گے جس سے تیرا تن بھی آباد ہو جائے گا، تیرا من بھی آباد ہو جائے گا۔ مرحمت فرمود سید عفو کرد، چونز جرت توبہ کرد آن روح زرد۔ سید الکونین نے رحم فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عفو کرد، اور حضور نے معاف کر دیا۔ حضور کے ہاں یہ طریق نہیں تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، بلکہ حضور کے ہاں پتھر کا جواب دعا سے دیا جاتا تھا، عفو سے دیا جاتا تھا، درگزر سے دیا جاتا تھا، سل من کاتا کا واف امن ظالمک، اس سے دیا جاتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف کیا جب اس شرمندہ نے ہمت کر کے توبہ کی۔ توبہ وہ راستہ ہے جو انسان کے وجود سے شدت کو، سختی کو دور کرتا ہے، نرمی لاتا ہے، عاجزی انکساری کو پیدا کرتا ہے اور تکبر کو ختم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جاتا ہے اور رحمان کے قریب ہو جاتا ہے۔ رحم خواہی رحم کن بر اشک بار، رحم خواہی بر ضعیفاں رحم آر۔ یہاں ایک اصول دے دیا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو رومی فرماتے ہیں تو رحم چاہتا ہے تو جو تیرے سامنے اشک بار ہو جائے اس پر رحم کر، کیونکہ اگر تو رحم چاہتا ہے کہ اس کا کرم، اس کا فضل تیرے اوپر ہو، تو کمزوروں پر رحم کر، وہ تیرے اوپر رحم کرے گا، کیونکہ تو اپنے سے کمزور پہ جب ترس کھائے گا تو سب پہ حاکم تو اس کی ذات ہے، وہ تیرے اوپر ترس کرے گی، جس کے نتیجے میں تیرے دل کی دنیا جو ہے وہ بدل جائے گی، اور تیرے دل کی شقاوت اور تیرے دل کی قساوت یہ نرمی میں، رافت میں، راحت میں اور رقت میں بدل جائے گی۔ اور جب بندے کا دل رقیق ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس کا رفیق بن جاتی ہے، اللہ کا فضل، اس کی عنایت بندے کو شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اس پورے واقعہ سے جو ہمارے لیے اسباق ہیں اور جو ہمارے لیے ایک خاص چیز ہے وہ یہ کہ جب انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو انسان رجوع اللہ اختیار کرے اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رجوع کو اختیار کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، حضور کریم ہیں، حضور سخی ہیں، حضور جود و سخا کے مالک ہیں۔ جب آدمی حضور کی بارگاہ میں متوجہ ہو کے اپنے دل کی اس کیفیت کو حضور کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اس دل کو پاک، صاف، طیب اور طاہر کر دیتی ہے، تن سے بھی اور من سے بھی جو کدورت ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور بندہ رحمان کے بھی قریب ہوتا ہے اور رحمت للعالمین کے بھی قرب کو پاتا ہے۔ وما توفیقی الا